بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ناصر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ اردو۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں اشرف بھٹی صاحب جو انارکلی کے صدر ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، مجھے پہلے تو اپنا تعارف کرائیے گا اور مارکیٹ کے حوالے سے بتائیے گا انارکلی کے بارے میں پلیز۔ میں جی بائی الیکشن آیا ہوں انارکلی میں، صدارت کر رہا ہوں کئی سالوں سے، ہر دفعہ الیکشن جیت لیتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ جہاں چل رہا ہے، لیکن جہاں تک تعلق انارکلی بازار کا ہے، یہ ایک ایسا بازار ہے کہ جو دنیا میں مشہور ہے۔ اور میں نے بعض کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہ لکھا ہوا کہ شاپنگ ان انارکلی از ارسٹوکریسی، اور یہ لوگوں نے لکھا ہے، دوسرے لوگوں نے، دوسرے ملک کے لوگوں نے، اور یہ ہمارے کے لیے بڑا ایٹریبیوٹ ہے، بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن 1850 میں یہ بازار بنایا گیا تھا، کیونکہ انگریز نے لاہور پہ 1849 میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن وہ شہر کے اندر مارکیٹ تھی ساری، وال سٹی میں وہاں نہیں وہ جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ایک بازار بنایا جائے جو یہاں لوہاری چوک سے شروع ہو کے تو یہ چوک انارکلی تک آتا ہے، نیلے گنبد تک، تو یہ بازار بنایا گیا۔ اور پہلی شرط یہ تھی کہ جو کوئی جتنی بڑی دکان بنائے فری، 2 کنال میں بنائے، 1 کنال میں بنائے، 4 کنال میں، اور پہلے اتنی بڑی بڑی دکانیں تھیں۔ اب آپ یقین کریں کہ 1 کنال والی دکان میں 400 دکان بن چکی۔ اب اس کے لیے سٹینڈ، موٹر سائیکل وغیرہ، معاف کرنا تو وہ پارکنگ نہیں ہے۔ اس وقت تو بازار میں اتنی چوڑائی ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے پارکنگ بڑی معقول تھی، دونوں طرف سے ٹریفک چلتی تھی۔ میں نے خود دیکھا پری پارٹیشن یہاں کبھی یہ پرابلم نہیں ہوتا تھا، لیکن اب تجاوزات کی وجہ سے بھی کچھ موٹر سائیکل اتنی ہے یہاں، ہزاروں کی تعداد میں، کم از کم میرے حساب سے انارکلی میں کم از کم یہاں 10-12 ہزار موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے، اور اتنی اس کے لیے اسپیس چاہیے، جگہ چاہیے، نہیں ہے۔ اچھا بٹ صاحب، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں، آپ اتنے پرانے ہیں اور سیاست میں بھی آپ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، ابھی تک پارکنگ کیوں نہیں آپ نے الاٹمنٹ کروائی؟ آپ گورنمنٹ آپ کی تھی، ہر چیز آپ کے انڈر میں تھی، اس کی کیا وجوہات؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میاں شہباز شریف صاحب کے دور میں نے پاس کروا لیا تھا انارکلی کے لیے، اور پارکنگ کے تمام نقشہ جات اور جتنے ضروری لوازمات تھے پورے کر دیے تھے انہوں نے، پیسے بھی مختص کر دیے تھے 43 کروڑ روپے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اسی سال ملک میں ڈینگی پھوٹ پڑی، بخار ایسا تھا کہ مجھے انہوں نے کہا بھائی انسانی زندگی بچانا ضروری ہے یا تمہاری پارکنگ؟ میں نے کہا زندگی بچائیے، تو وہ پیسہ وہاں لگ گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں دوسرے ٹرنور میں انہیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہماری پارکنگ بنائے۔ اب بھی میں اس گورنمنٹ کے ساتھ میری بات چیت چلتی ہی رہتی ہے، لیکن کوئی مثبت جواب نہیں آتا کہ جس سے میں ہوپ فل ہوں کہ بھی بن جائے گی۔ حالانکہ بہت ہی تجویز ہم نے دی ہے کہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے، لیکن پتہ نہیں انہیں کیا ہے، نہ کوئی آفیسر سن رہا ہے تو نہ کوئی لیڈر سن رہا ہے۔ حالانکہ لیڈروں سے بھی تعلقات جاتا ہوں، ملتے ہیں، لیکن وہ ڈاک کے 3 پار۔ اچھا سر، مہنگائی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ٹائم آپ اس انارکلی بازار کے صدر ہیں، اور آپ کو اس سے زیادہ کیا علم ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے مارکیٹ میں جو لوگ ہیں، تاجر ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس کے بارے میں سر بتائیے گا، اس ٹائم سچویشن کیسی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ایک چیز بیچتا ہوں اور 99 خریدتا ہوں، اور اس چکر میں سبھی ہم پس رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جو ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے۔ جو ہمارے سیل مین ہیں جو 40-50 ہزار روپے تنخواہ لیتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں وہ کیسے گزر کرتے ہوں گے۔ اور اس پہ گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے، کرتے زبانی ہے لیکن عمل نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز جو بڑھ جاتی ہے وہ نیچے آتی نہیں ہے۔ اب پھر پیٹرول بم چلنے والا ہے، کچھ نہ کچھ یہ مہنگا کر دے۔ اب تقریباً پیٹرول پہ ہی ہر چیز چلتی ہے، ملک کی کنوینس، ملک میں آنا جانا، لوڈنگ کا ہمارا جو مال آنا ہے، جتنا بڑھے گا اتنا ہم نے اوپر ڈال دینا ہے، اور اس سے مہنگائی اور بڑھتی ہے، اس کی سطح اور بڑھتی جاتی ہے، اور ایک غریب آدمی پستا جاتا ہے۔ تنہائی وہی ہے لیکن مہنگائی اوپر جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جیسے گورنمنٹ برطانیہ نے کیا تھا، انہوں نے ڈپو بنا دیے تھے جہاں سستا راشن ملتا تھا، علاقے کا ہر علاقے میں ڈپو ہوتا تھا۔ میں نے خود بہت دور دیکھا ہے، پری پارٹیشن میں، آفٹر پارٹیشن بھی رہے، بہت دیر تک ڈپو چلتے رہے، اور لوگوں کو سہولت تھی، سستی چیزیں ملتی تھی، مہنگائی نہیں ہوتی تھی۔
تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہر بندہ پس رہا ہے، ہر بندہ. ہم جیسا وائٹ کالر جو ہے مڈل کلاس کے ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے، خرچے نہیں چل رہے کر کے. اور ہماری خواتین ہمیں کہتی ہے جی یہ بھی دو، یہ بھی آگے کمائی ہے کوئی نہیں. یہ نہیں کہتے بالکل نہیں ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی چاہیے تھی. اچھا سر، ایک سوال آج کل بڑا زیر غور آ رہا ہے، یہ بتائیے گا کہ سر حمزہ شہباز شریف جو ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے حمزہ صاحب اصل میں پنجاب جو ہے نا یہ نون لیگ کا ہے، اس میں لوگ پیار کرتے ہیں ان لوگوں کو. ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، اب لاہور ہے اتنا خوبصورت انہیں بنا دیا ہوا تھا، میں بعض کا خود بھی دنگ ہو جاتا ہوں بعض سڑکیں دیکھ کے یا پل دیکھ کے کہ یار میں تو کبھی ادھر گیا بھی نہیں تھا، یہ اتنا خوبصورت ڈیولپ ایریا ہو گیا ہوئے. تو یہاں پیسہ لگایا گیا ہے اور یہ منہ بولتا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے، اس لیے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، لوگ انہیں چاہتے ہیں، سارا پنجاب انہیں چاہتا ہے. جہاں بھی جاتے ہیں اکثر کسٹمر آتے ہیں، میری دکان میں فوٹو بھی ان کی لگی ہوئی ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں جی بھٹی صاحب آپ ابھی تک اتاری نہیں. میں اتارا کیسے اپنے لیڈر کو، میں تو ورکر ہوں، میں ایک ان کا 2 آنے کا ممبر بھی نہیں ہوں، لیکن اسٹل آئی لائک دیم. تو یہ پاپولر ہیں وہ لوگ، اور ان کے آنے سے مریم اور بھی مضبوط ہو جائے گی. یہ دو بہن بھائی دونوں مل کے جمہوریت کو آگے لے جائیں گے. صحیح. سر پنجاب حکومت کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس ٹائم کے، کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں؟ نہیں وہ دیکھیے شریف آدمی ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ سیاست ہے. جو شرافت میں رہے گا وہ مارا جائے گا. حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے شریف کون ہوگا؟ تو انہوں نے دبا لیا، جبکہ اتنے شریف النفس انسان تھے صحابہ، جو زندگی میں انہیں بتا دیا گیا کہ بھی آپ بیچتی ہے. تو یہاں تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے، تھوڑا سا باتیں بھی جاننا چاہیے، فیلڈ میں بھی آنا چاہیے. گھر بیٹھے ہوئے نہیں کام چلے گا، تو آئے فیلڈ میں کام. دیکھیں تجربہ مل جاتا ہے، زمانہ ہر چیز سکھا دیتا ہے، انسان کو زمانہ سکھا دیتا ہے سیکھنے والا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کو ذرا ہلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. کام نہیں ہو رہا ان سے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں گے ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے. اب جو تجاوزات کہتے ہیں وہ ختم نہیں کرا سکے، صفائی ان سے نہیں ہو رہی. اور اسی طرح لاہور کے معاملے تو پانی نہیں مل رہا، جو بیسک ضرورت ہے انسان کی، ہر شہری کی ضرورت ہے، وہ نہیں لوگوں کو مل رہا پانی. اور مہنگائی کا تو چھوڑیے وہ کہاں پہنچ گئی ہے. آئے دن گھی بڑھ جاتا ہے، آئے دن پیٹرول بڑھ جاتا ہے، آئے دن ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں. ہم لوگ تو کئی پارٹوں میں پس رہے ہیں. اور اللہ کرے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، دیکھیں ہم لوگ پہلے اپنی تجارت دیکھتے ہیں، بعد میں جو گورنمنٹ ہو یا سیاست بعد میں ہوتی ہے. فرسٹ ہم تاجر ہیں، پھر ہم اور چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، ہمارے معاملہ سالو کرے اور یہ انصاف کر سکے. اچھا سر، آخری سوال یہ ہے کہ دسکا کا الیکشن جو ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الیکشن کیا یہ دھاندلی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے؟ پلیز. داندلی لفظ چھوٹا ہے، اس سے بڑا کچھ یاد لائیے. دیکھیے ایک ہی رات میں سب کے موبائل خراب ہونے تھے، ایک ہی رات میں سب نے غائب ہو جانا تھا، ایک ہی رات میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ان سے. چیف الیکشن کمشنر فون کر رہا ہے، مل نہیں رہا ہے، کوئی بھی نہیں مل رہا. تو اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہو گیا؟ یہ ایسی اتنی بڑی دھاندلی کی گئی ہے جو خان صاحب کو زیب نہیں دیتی. دیکھیے آرڈر خان صاحب کا ہی چلتا ہے، آرڈر خان صاحب ہی چلتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہی ذمہ دار ہے. اور اس سے ان کی شہرت میں اضافہ نہیں ہوا، بہت نیچے آئے، گراوٹ ہوئی ہے. اور لوگ ڈسلائک کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہمارے کو سلب نہیں ہونی چاہیے. میں ووٹ دیتا ہوں، میرا حق ہے، کس کو پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا وہ میرا حق ہے. تو اس طرح کسی کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے. کہ ایسے تو پہلی گورنمنٹ میں فرق کیا رہا، یہ تو شفافیت انصاف لے کے آئے نا، طریقے انصاف. تو یہ کام کا انصاف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا دھاندلا ہوا ہے. تھینک یو اشرف بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا مجھے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اشرف بھٹی صاحب کی باتیں سنی. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.